वफाकी हुकूमत इंशाल्लाह अपनी टर्म पूरी करेगी, अपने पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट के अंदर। ये हुकूमत का जो कांटों का हार है अपने गले डाल ली है, ये कोई फूलों की सेज नहीं है। 63A की तशरीह पर अदालती फैसले पर हमारी रिजर्वेशन कि ये फैसला आइन की रूह से मुतसादिम है। हमारी अपील है कि इस रिव्यू पिटीशन को फुल कोर्ट सुने। इमरान की किसी शैतानी मूव के जवाब में फैसला हुआ कि खामोश नहीं रह जाए। उन्हें मर्जी का चीफ जस्टिस चाहिए, मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहिए, मर्जी का वजीर आजम, एक पपट सदर चाहिए, हर शख्स पपट चाहिए, मर्जी का मीडिया चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अब बात करते हैं नाज़रीन के इमरान खान का दबाव हो गया है मुस्तरद जनाबे वाला और हुकूमत ने इलेक्शन ना करवाने का अपना फैसला कर लिया। हमजा शहबाज की वजारत आला बचाने के लिए तमाम इत्तेहादी जमातें मुश्तरका कोशिशें करेंगी। ख्वाजा साद रफीक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि PTI को मर्जी का चीफ जस्टिस चाहिए, मर्जी का आर्मी चीफ चाहिए। पंजाब में वजारत आला के उम्मीदवार परवेज इलाही भी इस वक्त एक्शन में है नाज़रीन। राना सनाउल्लाह और हमजा शहबाज के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटा लिया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला पंजाब और वफाकी वज़ीर इत्तलात के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ अपनाया गया है कि राना सनाउल्लाह ने 5 मेंबरान को गायब करने की धमकी दी है। ये मेंबरान में खौफ व हरास पैदा करने के मुतरादिफ है और अदालती अहकामात की तामील में रुकावट पैदा कर रहे हैं। कल तक इमरान खान जिस मिस्टर X और मिस्टर Y का जिक्र करके धांधली का शोर मचाया करते थे, वो ज़िमनी इलेक्शन जीतते ही हवा हो गए। कहाँ चले गए वो? फवाद चौधरी कहते हैं X और Y का किरदार ख़त्म हो गया है। 5 अरकान कौमी असम्बली हमसे राबते में है, चाहें तो हुकूमत का खात्मा आज ही कर दें। वज़ीर आज़म और दीगर इत्तेहादी जमातों ने इलेक्शन कमीशन से अपील की है कि वो ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाए। इमरान खान के बाद शीरी मजारी के बेडरूम से भी डिवाइस बरामद होने का दावा सामने आ रहा है। क्या है ये कहानी, इस पर भी बात करूंगी, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है नाज़रीन जो शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन सर्च के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात में जिन हलकों में इलेक्शंस हो रहे हैं उनमें 2018 में नून लीग ने 5,20,000 वोट हासिल किए थे, जबकि 2022 में वोट, इसका ग्राफ कम नहीं हुआ है बल्कि तो बढ़ गया। नून लीग ने 8.5 लाख वोट हासिल किए हैं। तहरीक इंसाफ ने भी 2018 के मुकाबले में 3,24,000 वोट ज्यादा लिए हैं, लेकिन नून लीग की इन हलकों में पोजीशन ये खराब नहीं हुई है। नंबर्स बता रहे हैं कि पोजीशन पहले से बेहतर हुई है, पहले से अच्छी हुई है। हुकूमत इस वक्त क्या फैसले लेने जा रही है, क्या सोच रही है, इसके साथ साथ जो ऑपोजिशन है, स्पेशली इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात, वो इस वक्त क्या करने जा रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैसला है ना वो है 22 तारीख का, कि 22 तारीख को क्या होने जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त भी बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं और गवर्नमेंट का कहना ये है कि अभी मुकाबला ओवर नहीं हुआ है, अभी गेम ओवर नहीं हुआ है, अभी गेम बाकी है, अभी हम गेम में ही हैं। तो लेट्स सी कि 22 जुलाई को क्या होता है। राना सनाउल्लाह ऑलरेडी बता चुके हैं कि 4-5 लोगों की बात कर चुके हैं, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारे लोगों को गायब करने की बात की जा रही है, उनको धमकाने की बात हो रही है और इसी वजह से, इसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर वो अदालत की जानिब चले गए हैं। तो लेट्स सी कि अब मामला होता क्या है, पंजाब के ये मामला किस तरह से सेटल डाउन होते हैं, किस तरह से चीज़ें फिक्स होती हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून के पास, मौजूदा हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या होंगे, किस तरह से ये सारे मामला बेहतर हो सकेंगे, इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि खान साहब की तरफ से जो दबाव था, एक प्रेशर था और वो ऐसा लग रहा था कि शायद 17 जुलाई के इंतखाबात के बाद वो प्रेशर मजीद बढ़ेगा, लेकिन हुकूमत इस प्रेशर से दस्तबरदार हो गई है। और वो जो एक बार बार मुतालबा पिछले 3 महीनों से इमरान खान साहब की तरफ से एक बार बार मुतालबा हो रहा था कि अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए, तो आज भी हुकूमत अपने उसी पॉइंट ऑफ व्यू पर कायम है, उसी मौक़िफ़ पर कायम है कि जब तक जो कोलेशन में, क्योंकि तमाम लोग हैं, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दीगर जमातें, तो जब तक ये तमाम इत्तेहादी हुकूमतें, इत्तेहादी जमातें एक फैसले पर हो जाएंगी, उसके बाद ये डिसीजन लिया जाएगा कि क्या अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाना है या नहीं जाना। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। अफनानुल्लाह साहब, सबसे पहले तो ये बता दीजिए सर, ये होने क्या जा रहा है? सबसे पहले तो आप यहाँ पे स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, क्या होने जा रहा है 17 जुलाई के बाद? अब 22 जुलाई के हवाले से जो बात हो रही है और आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, PTI अदालत जा रही है, ये मौक़िफ़ राना सनाउल्लाह साहब का लेकर के आप लोग उनके लोग बंदे गायब करवा रहे हैं, करने क्या जा रहे हैं, बेसिकली स्ट्रैटेजी है क्या?
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پی ٹی آئی نے ہمارے 2 بندے جو ہیں ان کو توڑا ہے. ایک وہ شرک پوری صاحب ہیں اور ایک اور ہیں جی جو 2 انہوں نے توڑے ہیں. تو وہ پی ٹی آئی نے یہ والی اسٹریٹجی جو ہے وہ اس پالیٹکس کے اندر یہ لے کے آئے ہیں, لوگ توڑنے والی. اور اپنے جو ہے وہ تو ظاہر ہے اگر پی ٹی آئی ایک کام کر سکتی ہے تو وہ دوسری جماعتیں بھی کر سکتی ہیں. حالانکہ کیا کہتے آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں وہ کام؟ نہیں, ہم بالکل کرنے جا رہے ہیں. اچھا, ان کے بندے آپ دیکھیے گا اس دن پورے نہیں ہوں گے. میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں ان کے بندے. یہ میں نہیں بتاؤں گا کہ کون کون, لیکن ان کے بندے نہیں کیسے نہیں, وہ نہیں آئیں گے ووٹ ڈالنے جیسے ہمارے نہیں آئیں گے ووٹ ڈالنے. ہمارے تو فون کالز کروا رہے ہیں کیا فون کال نہیں, جو اسٹریٹجی انہوں نے لگائی ہے وہی ہم نے لگا دی ہے. بھیا آپ نے ہمارے بندے توڑے نا, شیخ رشید کی آڈیو کال آ گئی ہے, ہم نے پیسے کسی کو نہیں دیے لیکن انہوں نے پیسے بھی دیے ہیں اور یہ پیسے لے کے گھوم رہے ہیں یہ پوری پی ٹی آئی والے کہ یہ دوسروں کو لوٹا لوٹا بولتے تھے. آپ لوگ الزام لگایا کرتے تھے وہ ہاتھ کے آپ کی مدد کر رہے ہیں؟ نہیں, ہماری جو پہلے ہمارے ہاتھ ہمارے کوئی مدد کرتے نہیں ہیں. ہمارے ساتھ تو ہاتھ ہو جاتا ہے, 2018 میں ہوا تھا تو ہمارے ساتھ تو کوئی اس طرح کا, ہم اپنی جنگ خود لڑتے ہیں. عفران صاحب آپ کے اپنے کتنے لوگ ویسے نہیں آ رہے ووٹنگ میں؟ دیکھیں ہمارے جو ہے وہ 179 ہے, 180 کر لیں اگر وہ اعداد جو ہے تو وہ ہمارے انشاءاللہ 180 پورے ہوں گے. ان کے لیکن پورے نہیں ہوں گے انشاءاللہ. کتنے حکومت کے کتنے لوگوں نے آپ کو یقین دہانی کروا دی ہے کہ وہ آئیں گے؟ میں آپ کو بس 5 کا نمبر دے رہا ہوں, 5 سے, اور ان کو 5 کے اوپر یہ وزیر اعلیٰ نہیں بنتے. اچھا سر, یہ جو نہیں آئیں گے لوگ ووٹنگ کے دن تو یہ منحرف ہو جائیں گے, ان کا دوبارہ الیکشن ہو جائے گا. نہیں تو ان کا تعلق ویسے ہے کس سے؟ قاف لیگ سے ہے, پی ٹی آئی سے ہے, تعلق کس سے ہے؟ ان کی میجورٹی کا تعلق پی ٹی آئی سے. اچھا, یہ آپ کو یقین دہانی ہو چکی ہے اور پھر آپ لوگوں نے بھی پھر ان کو کوئی نہ کوئی یقین دہانی کروا دی ہوگی. سر اس کا خمیازہ بھی آپ لوگوں نے بھگتا ہے, نظریاتی لوگوں کو ووٹ نہیں دیا ہے. وہ ٹھیک ہے, کیا کہتے ہیں وہ اس کا ہم نے بالکل کیا کہتے ہیں خمیازہ بھگتا ہے, لیکن ظاہر ہے پولیٹیکل اسٹریٹجی تو ہم نے بنانی ہے نا جس کے تحت ہم ان کو روکیں. ورنہ یہ تو دیکھیں نہ کسی قاعدے کو مانتے ہیں نہ قانون کو مانتے ہیں. چیف الیکشن کمشنر کو یہ روزانہ برا بھلا بول رہے ہوتے ہیں, سپریم کورٹ کو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ادارے ہیں وہ ہاسٹیج بھی ہو جاتے ہیں ان کی باتوں سے. سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ عدالتیں لگتی ہیں, ان کے لیے جو ہے وہ آئین کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. ووٹ کاؤنٹ کا کہیں پہ ذکر نہیں ہے 63A میں. وہ سپریم کورٹ کو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خوش رکھے, انہوں نے اس کے اندر ڈال دیا وہ ووٹ کاؤنٹ والا معاملہ. تو جو یہ ظاہر اس طرح معاملات تو ملک کے نہیں چل سکتے نا کہ آپ ایک پارٹی کو اتنی کھلی فیور جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں تو وہ اس طرح تو نہیں چلتا. ہم عمران خان کا راستہ روکیں گے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تباہ و بربادی کا جو ذمہ دار ہے پچھلے 10 سال میں جس نے اس ملک میں انارکی کیوس پھیلایا ہے اس کا نام عمران خان ہے, چاہے وہ 2013 سے 2018 کا ٹائم ہو. اپوزیشن میں رہ کے کیا کہتے ہیں انہوں نے سی پیک نہیں ہونے دیا. فیصلے ابھی آپ لوگ کر رہے ہیں, اس پر امپلیمنٹ ہوگا کیسے, میں اس پر بھی آپ سے بات کرتی ہوں. ذرا یہ الیکشن کی اسٹریٹجی کیا ہوگی اب وزیر اعلیٰ کے لیے, اس پر میں بات کر لیتی ہوں. قمر دلشاد صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں, سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے. سر آپ نے کہا کل کہ الیکشن کمیشن عمران خان کے خلاف صرف توہین عدالت لگانے جا رہا ہے, تو اس حوالے سے بات ہوئی ہے آپ کی, ویسے کیا کارروائی ہو سکتی ہے اس ضمن میں؟ اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس آئین کے آرٹیکل 204 الیکشن ایکٹ سیکشن 2017 کا سیکشن 10 اور اسی طرح سے الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 232 اور اس کو آگے جائیں تو آرٹیکل 222, اس کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بے پناہ اختیارات ہیں. وہ اگر کوئی اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ادارہ, اگر کوئی سیاسی جماعت یا کوئی شخص یا انڈیویجل الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تذلیل کرے تو وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی زد میں آ جاتا ہے. اور اس کے لحاظ سے ان کو وہی اختیارات ہیں جو کہ ہائی کورٹس کی ججوں کے اختیارات ہیں. اور چیف الیکشن کمیشن کا اسٹیٹس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہے. تو اب اگر عمران خان صاحب نے جو ان کے خلاف شدید تنقید تو کریں, ان کی ایڈمنسٹریشن پہ کریں, لوکل سسٹم پہ کریں, الیکٹر رول پہ کریں, ڈیلیمیٹیشن پہ کریں, یہ حق بنتا ہے کریں, اور حق بن جاتا ہے. لیکن ان کی تذلیل یہ کرنا کہ وہ مریم نواز کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں جا کر, اور حمزہ شہباز کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں. اسی طرح پرسوں انہوں نے یہ بیان دیا کہ چیف الیکشن کمیشنر دنیا کا ذلیل ترین شخص ہے. اسی طرح انہوں نے اور بے شمار باتیں کہیں. سر اس سے پہلے آپ ماضی کی بات کریں تو اس سے پہلے فواد چودھری صاحب بھی کہہ چکے ہیں, دیگر نے بھی الیکشن کمیشن کے اوپر الزامات لگائے سر, لیکن بعد میں معافی مانگ لی تھی, اور جب معافی مانگی تو پھر کیس ختم ہو گیا. تو کیا اس بار بھی یہی ہوگا؟ کوئی بات نہیں, معافی مانگنے پر اس کی عزت تو ختم ہو جاتے ہیں. فواد چودھری کون پوچھتا ہے؟ فواد چودھری صاحب کے بارے میں معافی نامہ دیتے ہیں. فواد چودھری نے عرض سوال میں جس انداز میں الیکشن کمیشن کے سامنے معافی مانگی ہے, ٹھیک ہے, معافی طلب کر سپریم کورٹ پاکستان بھی معاف کر دیتی ہے,
تو معاف کرنے کی بات میں سزا تو نہیں ہوتی. معاف ہو گیا ٹھیک ہے, غلطی مان لی, معاف کر دیا. تو اسی طرح عمران خان صاحب کے بارے میں 3 دفعہ چیف جسٹس آف پاکستان طاہر چودھری نے ان کے خلاف ایکشن لیا, انہوں نے معافی مانگ لی. اس کے بعد انہوں نے 2 دفعہ 3 دفعہ اسی طرح چیف الیکشن کمشنر سردار رضا کا تو بہت بڑا ریکارڈ یافتہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے, بیان ہے, ان کا فیصلہ ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جی جی سوال بھی لے لینا ساتھ ساتھ, اتنی دیر سے سن رہی ہوں آپ کی کنور صاحب. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو سردار رضا نے جو عمران خان کو جب آرڈر دیا تھا 3 دفعہ آرڈر دیا, 3 دفعہ نہیں آئے, 4تھی دفعہ انہوں نے آرڈر یہ دیا کہ میں حکم دیتا ہوں آئی جی اسلام آباد کو کہ ہتھکڑی لگا کر میرے سامنے پیش کیا جائے, ہتھکڑی لگا کر. اب وہ جناب اس کے بعد بابر امان کے بڑے پاکستان کے آئینی ماہرین میں سب میرا ریسپیکٹ کرتے ہیں, وہ جا کے چیف جسٹس چیف الیکشن ملے سر یا فری تو نہ لگوائے, میں اس کو لے کے آ جاتا ہوں. تو وہ اچھا ٹھیک ہے میں اپنا آرڈر وڈرا کر لیتا ہوں. اسی طرح کہ اگر یہ جو ہتھکڑی لگانے کے لیے آرڈر الیکشن کمیشن دے سکتا ہے تو آئندہ بھی دے سکتا ہے. تو یہ کہنا اس کے بعد الیکشن کمیشن ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتا ہے. جس وقت فواز چودھری صاحب نے عادل سواتی نے بار بار ان کا ریکویسٹ کی کیا ہمارا کیا بگاڑ دیں گے, انہوں نے جواب یہ دیا کہ جھنڈے کی گاڑی میں آؤ گے اور بغیر جھنڈے کے واپس جاؤ گے, میں تمہیں سزا دوں گا ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹس اور تاحیات پہل کرا دوں گا. پھر جا کے معافی مانگی. تو یہ ان کے پاس اختیارات تو ہیں. اب اگر عمران خان صاحب کے خلاف کیس بن رہا ہے, بہت شدید کیس بن رہا ہے, الیکٹرانک جتنی بھی تقریریں آئی ہیں وہ بھی طلب کر لی گئی ہیں, ویڈیو بھی, آئیڈیو بھی, اخبارات بھی, پرنٹ سب رپورٹ, ایسی رپورٹ تیار انہوں نے کی ہے الیکشن کمیشن پاکستان نے کہ اگر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی جائیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ان کو کوئی ریلیف دیتا ہے یا ان کو سزا معاف کرنے والی بات بھی کر سکتا ہے, تو وہ سوچ میں پڑ جائیں گے بھی کیا کریں ہم. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, اہم کیس ہے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ. پروگرام میں ساتھ موجود ہے سلمان نعیم بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں, سابق رکن پنجاب اسمبلی ہیں, اب زین قریشی, شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے جنہوں نے یہاں پہ فتح حاصل کی ہے, اسی حلقے سے یہ بھی تھے رنر اپ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا سلمان نعیم صاحب. السلام علیکم. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ بنی شکست کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا. بالکل شکست کو تسلیم بھی کیا اور میں نے ان کو مبارکباد بھی دی, ان کو گلے لگایا. اور وجوہات بہت ساری ہیں, کچھ لوکل فیکٹرز ہیں, کچھ نیشنل لیول کے فیکٹرز ہیں. ظاہر ہے پورے پنجاب میں جو ہے وہ پی ٹی آئی نے فتح حاصل کی ہے, تو ہمیں بالکل اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کہاں ہماری خامیاں ہیں, کہاں ہماری کوتاہیاں ہیں, تاکہ ان کو دور کیا جا سکے. اور زین قریشی صاحب پہ بالکل اب ایک ذمہ داری بھی ہے کہ وہ حلقے میں ڈیلیور کریں, حلقے میں جو ان کے لوگوں کے مسائل ہیں ان کو حل کریں. ان کے پاس 1 سال کا آپ خامیاں آئیڈینٹیفائی کر سکے سلمان؟ جی سوری, آپ آئیڈینٹیفائی کر سکے کہاں کہاں خامیاں کوتاہیاں ہو گئیں؟ جی بالکل. دیکھیں ہمارا مقابلہ میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی والے سیکٹر سے تھا. لوگوں کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ کس نے کیا کس نے نہیں کیا, لیکن ظاہر ہے لوگوں کو افیکٹ کیا. 3 دفعہ پیٹرول کی پرائزز بڑھی اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری غلطی میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے, جو کہ ہم پارٹی کی انٹرنل جو میٹنگ ہوگی اس میں شیئر بھی کریں گے اپنے. اچھا سلمان, نون لیگ کی طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے, جتنے بھی لوگوں سے بات ہو رہی ہے, قیادت سے جو بات ہو رہی ہے, تو ان کی طرف سے تاثر یہ دیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر جب ٹکٹنگ ہوئی ہے, ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی ہے, تو اس میں جو نظریاتی کارکن تھا وہ اگنور ہو گیا ہے. تو اس وجہ سے جو مقامی قیادت تھی ان حلقوں کی پھر انہوں نے اس طرح سے سپورٹ بھی نہیں کیا, اور اس وجہ سے ہی نون لیگ کا کارکن بھی باہر نہیں نکلا. یہی وجہ ہے؟ جی ہر حلقے کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں. میرے حلقے میں ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں. مسلم لیگ نون نے یہاں سے جنرل الیکشن میں 21,000 ووٹ جو ہے وہ سیکیور کیے تھے اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ آئے تھے. لیکن اب میں نے 41,000 ووٹ لیے ہیں, یعنی 20,000 ووٹوں کا اضافہ ہوا ہے. اور نون لیگ کے ووٹس میں بھی میں نہیں یہ کہہ رہا کہ بھی یہ صرف میری کوشش ہے. ظاہر ہے مسلم لیگ نون نے بڑی ایفرٹ کی, بہت زیادہ انہوں نے زور لگایا. مقامی قیادت بھی میرے ساتھ تھی. اس میں کوئی ہم کسی کو میں قصوروار نہیں ٹھہرا رہا. اگر کوئی قصور ہے تو وہ شاید میرا ہی ہے. میں اپنی خامیوں کو, اپنی کوتاہیوں کو دور کر کے اگلے الیکشن میں اچھے طریقے سے واپس کم بیک کروں گا اور آپ کو نظر آئے گا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا دوبارہ. سلمان, ابھی نیکسٹ آپ کا پلان ہے کیا ان فیوچر؟ ترین گروپ کا حصہ رہیں گے یا مسلم لیگ نون جوائن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی مسلم لیگ نون جوائن کرنے کا ارادہ نہیں. میں نے مسلم لیگ نون جوائن کی ہے تو میں نے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لیا اور میں مسلم لیگ نون کا حصہ ہوں. مسلم لیگ نون میری فیملی ہے. اب میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوں. آئندہ بھی انشاءاللہ مشکل ہو, آسانی ہو, جو بھی ہو,
इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलमान नईम साहब, आप प्रोग्राम में थे। अफनान साहब, परवेज इलाही साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं सर कि आईबी ने एक सेल बनाया हुआ है जिससे पंजाब असेंबली के जो अरकान हैं, स्पेशली दूसरे साइड के जो अरकान हैं जिनके गायब होने की बात हो रही है, तो उनकी लोकेशन वगैरह आप लोग ट्रेस कर रहे हैं। सर क्या मामला है ये, इस तरह से कुछ कर रहे हैं? ये मेरा ख्याल है कि ये कोई बेतुकी बात है, इसका कोई सर पैर नहीं है। ये इस तरह की बातें इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों की आवाम की तवज्जो हटाएं मेन इशूज़ के ऊपर से, और ये इस तरह की कहानियाँ करते हैं। बात यह है कि हम जो है वो तमाम कानूनी और जमहूरी जो है वो ज़राए इस्तेमाल करेंगे, या कहते हैं इनको रोकने के लिए, और वो हम कर रहे हैं। अच्छा, सलमान नईम साहब भी उनकी गुफ्तगू आप सुन रहे होंगे, कह रहे हैं कि आइंदा भी वो मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े रहेंगे। आप लोगों की तरफ से तासुर है कि ये देने की कोशिश की जा रही है, जो मैं उनसे भी पूछ रही थी कि नजरियाती कारकुन क्योंकि इग्नोर हो गया, इस वजह से वो वोट नहीं मिला, गो कि आप लोगों का वोट बड़ा है। मैं इनफैक्ट अभी सर्वे भी दिखा रही थी, तो इन लोगों को क्या नेक्स्ट टाइम भी फिर आप लोग टिकट्स देने का इरादा रखते हैं? देखें, जो अभी तो ये मतलब कि इट्स टू अर्ली टू से, जो पार्लिमानी जो हमारा बोर्ड होगा, इलेक्शन बोर्ड, वो डिसाइड करेगा। टिकट्स इलेक्शन से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले होती हैं डिसीजन, तो उस वक्त देखेंगे कि क्या ऑप्शंस हैं और उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। अभी तो मैं इस पर कोई ज़्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन ज़ाहिर है हम सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट जो है वो हम कोशिश करेंगे कि जो बेस्ट हो और जो डिलीवर कर सके। और क्योंकि अभी हमें जो एक बहुत बड़ी वजह है हमारे हारने की, वो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट भी है, और उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं हमें। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के वापस आने की इत्तलात, खबरें वगैरह आ रही थी, इसके बारे में कुछ है आपके पास? देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जो है वो वापस आना चाहिए। ये कैसा इंसाफ है कि इमरान खान जो है वो रोजाना बाहर जाता है और वो अदालतों को बुरा भला कहता है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुरा भला कहता है। और आप लोग की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि उनके यहाँ ना होने की वजह से आप लोग इलेक्शन जो है वो नहीं जीत पाए उस तरह से। सर, उनको रोका किसने? हुकूमत की आपकी है? नहीं, वो केसेस है ना, ये कहते हैं काफी सारे ऐसे भी जो पहले के बने हुए हैं उनके अंदर, वो ज़ाहिर है उनको हम देख रहे हैं। जो ये केसेस की वजह से नहीं आ रहे या इलाज की वजह से नहीं आ रहे? मतलब इलाज डॉक्टर ने भी उन्होंने कहा है कि आप अभी एयर ट्रैवल ना करें। केसेस का जो है वो ये है कि आपको पता है जो अरशद मलिक था, उसका जो केस है वो उसने खुद बोला था कि ये जो है ये मेरे से फैसला लिया गया है। तो अब ज़रा उस केस को वैसे ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं है अभी तक, वो कहीं ना कहीं चल रहा है। तो उसको ज़रा जब तक हम न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे तब तक वो उसका एक इम्प्लीकेशन तो रहेगा। अच्छा अफनान साहब, ये अभी कुछ अर्से पहले एक ऑडियो डिवाइस खान साहब के कमरे से भी निकली, ऐसा पीटीआई की तरफ से कहा गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से, शहबाज गिल साहब की तरफ से। फिर उसके बाद आज शीरी मजारी साहिबा के भी बेडरूम से एक ऑडियो डिवाइस टाइप की चीज़ कोई निकली है जिसको वो क्लेम कर रही हैं। कौन लोग हैं सर जो सियासतदानों के बेडरूम्स तक रसाई रखते हैं और इस किस्म की चीज़ें वहाँ पर प्लांट कर देते हैं? देखें, ये अच्छा सवाल है आपका। मेरा ये ख्याल है कि जो जासूसी है वो आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप मतलब सबकी जासूसी कर रहे हो। अगर कोई पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है और वो भी कोई पाकिस्तान का कोई नेशनल सिक्योरिटी का इंटरेस्ट है, और नेशनल सिक्योरिटी ये नहीं हो सकती कि लोकल पॉलिटिक्स क्या चल रही है। नेशनल सिक्योरिटी हो सकती है कि कोई आपका कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई एक मेन कोई चीज़ है, तो उससे रिलेटेड अगर स्पाइंग करनी है तो ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल मामलात में मेरा ख्याल है कि किसी को भी स्पाइंग नहीं करनी चाहिए। और सियासतदान हो या जुडिशरी हो या सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, उनको इस तरह का कहते हैं। मेरा हुकूमत में आप पहले खान साहब की तरफ से, फिर शीरी मजारी साहिबा की तरफ से, तो आप लोग कोई तहकीकात वगैरह करवाएं ना इस पर। वो इमरान खान वाला ही कह रहे हैं हम नहीं होना चाहिए। नहीं, वो इमरान खान वाला तो वो ड्रामा था। वो आपको पता है वो रोजाना कोई न्यूज में 24 आवर न्यूज साइकिल में रहने के लिए कोई ना कोई शोशा जो है वो एक किसी बंदे के ऊपर चादर डाल दी, उसको लाके बिठा दिया, तो जी ये हो रहा है, ये और इस तरह तो नहीं क्या कहते कोई मामला होता है ना, ये कोई तरीका है करने वाला। तो ये ऐसी इनके ड्रामे हैं, बस आप इनके ड्रामे एंजॉय करें। वो पिछले 10 साल से एक शो चल रहा है। वो पुलिस की हिरासत में था, उसकी तहकीकात से क्या निकला? ड्रामा था, सबको पता था, तहकीकात से भी तो कुछ निकलना था ना। फिर नहीं, वो पुलिस की हिरासत में तो उसकी आइडेंटिटी नहीं आज तक पता चली क्या है। उसकी आइडेंटिटी पता चलेगी तो फिर ये किसकी नाअहली है? तो पुलिस की नाअहली है। पुलिस की नाअहली नहीं है, तो ड्रामा है ना। अभी मैं यहाँ पे बैठ के कह दूं कि जी मैं मेरे बेडरूम में जो है वो एक डिवाइस निकल आई है और मैं वो जो उसके ऊपर ये हो गया, वो तो ठीक है सर, ये तो आप लोगों के पास मौका था, एक्सपोज करते हैं ना। वो पुलिस की हिरासत में था, तो पुलिस की हिरासत में तो आइडेंटिटी नहीं पता, तो पुलिस की हिरासत में कहाँ से आना है उसने। इन्होंने कहा हम नहीं, उसका नाम नहीं बताएंगे क्योंकि उसको नुकसान ना हो जाए। ये क्या ड्रामा है कि भाई आप एक तरफ कह रहे हो कि उसने डिवाइस रखी है, फिर साथ आप कह रहे हो हम नाम नहीं बताएंगे, आइडेंटिटी छुपा रहे। इमरान खान साहब का दिल बहुत बड़ा है, मतलब कमाल है यार। इनको ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए इस तरह की एक्टिंग के ऊपर। और बिलखुसूस जो अभी इन्होंने रिसेंट एक एक्टिंग की है ना, वो जो रोने वाली है, वो तो बहुत ही कमाल थी कि मैं वजीर आजम शहबाज शरीफ को नहीं मानता और भैं शुरू कर दी। यार आप मतलब आप इतना आपने लोगों के घर गिरा दिए कराची में, गरीब लोगों के 3-3 मरले वाले घर गिराए, तब आपको रोना नहीं आया? आपने जो है वो
اپنا یہ ادھر مہنگائی کر کے لوگوں کو بھوکا مار دیا, تب آپ کورونا نہیں آیا, اب آپ کورونا آ رہا ہے. اظہر صدیق صاحب بھی اس پر اچھا رسپونڈ کر دیں گے. بہت بہت شکریہ سر, پروگرام میں ساتھ موجود ہیں آپ. حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے سر, مشترکہ کوششیں کریں گے, ہار نہیں مانی ہے ابھی. لگتا ہے آپ کو کوئی بڑا سرپرائز مل سکتا ہے پی ٹی آئی کو, کیونکہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لگ رہا ہے. بہت شکریہ. اگر ویسے ہی دیکھیے گا نا, جس طرح عمران خان صاحب کا کراچی میں گرانے کا بیان ہے نا, کہ کراچی میں گھر انہوں نے گرا دیے, حالانکہ وہاں حکومت جو ہے وہ یہ صوبائی حکومت ہے, صوبائی حکومت کا کام ہے. اسی طرح یہ خواب دیکھنے میں اچھی بری عادت نہیں ہے. آپ 26 کلومیٹر میں بیٹھ کر اب آپ کہیں گے کہ پنجاب کو بھی کنٹرول کرنا ہے یا باقی لوگوں کو بھی کنٹرول کرنا ہے. جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت ہے حقائق کے نام کا. آپ مانے, آپ اپنی ہار مانے نا. آپ کے پاس اس وقت, پہلے بھی آپ لوگوں نے 25 لوگ خرید کے توڑے, وہ کہہ دیا گیا پتہ نہیں ضمیر کی آواز تھی, اچھی ضمیر کی آواز تھی, لوگوں نے جوتے مار دیے ان سب کو. اب سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ 20 میں سے سیٹیں کتنی آئیں. اگر واقعی ضمیر کی آواز تھی تو پھر تو لوگوں کو قبول کرنا چاہیے تھا. ہم چلتے ہیں اس سے آگے. اب آپ کیا کر رہے ہیں بھئی؟ حقائق میں آئیں, سچ کی بات بولیں, آپ مان لیں. آپ کو تو خود استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا, کیونکہ آپ کا سمپل میجورٹی اس وقت نہیں ہے. میجورٹی کتنی ہے اس وقت؟ 188 پاکستان تحریک انصاف کے پاس. کل نہیں تو پرسوں نوٹیفیکیشن آ جائے گا. ان کے پاس کتنی ہے؟ 174. اب اور سمپل میجورٹی آپ کو 186 چاہیے. یہ آئین ہے, یہ کوئی ان کی بات نہیں ہے. آئین اور قانون کیا کہتے ہیں. وہ شاید ایک استعفے والے کو 179 اور 174 میں 5 ووٹوں کا فرق ہے. انہوں نے ان کی بڑھا کے پیش کر رہے ہیں, ہماری کم کر کے پیش کر رہے ہیں. یہ بھی حقیقت آپ چیک کریں ان کی ذرا, کیسی زبردست ان کے حقائق ہیں, کہ ان کے حقائق کے اندر ہمارے 5 کم ہیں اور ان کے زیادہ ہیں. سر اظہر صاحب ویسے اینالسٹ ہیں, اینالائز کریں. یہ اینالائز اتنا اچھا کر رہے ہیں. میں نے خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کے اینالیسس کو. اور جو آپ نے موریلٹی کی بات کی ہے, یہ اچھا ہوتا آپ جب عمران خان کی ووٹ کم ہو گئے تھے تو تب بھی آپ آگے والی بات کرتے. جب یہ والا معاملہ پنجاب میں عمران خان کے لیے ہوا تھا, عثمان مزار کے لیے, تب بھی آپ یہ بات کرتے. ٹھیک, آپ کو اچھا لگے یا سر مجھے بتا دیں, عمران خان سے بڑا لیڈر نہیں ہے. آپ کو اچھا لگے برا لگے, یہ چھوڑ دیں. آپ کا لیڈر ہے, موریلٹی کے سٹینڈرڈ وہ آپ کا لیڈر ہے بھائی جان. بھائی آپ کا لیڈر ہے. وہ سائیکلوں سے شروع ہو کر جہازوں تک پہنچ گئے ہیں. کیا کام کرتے ہیں؟ پراپرٹی گریبرز ہیں. کون ہے جنہوں نے جائیدادوں پہ قبضے کی؟ 12 لاکھ روپے میں بنی گالا ریگولرائز کرایا ہے. بنی گالا کو 12 لاکھ روپے میں ریگولرائز کرایا, 100 روپے مرلہ دے کے, 100 روپے مرلہ دے کے بنی گالا کو ریگولرائز کرایا. 250 کنال بنی گالا میں اپنی بیوی کو دلوایا. فرا گوگی کو فیصل آباد اکنامک زون میں ایکڑوں زمین دلوائی. گجراوالا میں ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی. مطلب کہ آپ کے حقائق جو ہے نا, آپ کے حقائق اسٹیٹ ہے. اظہر صاحب, افران صاحب, آپ دونوں مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. اظہر صاحب یہیں سے سر ایک چھوٹا سا بریک لینے دیں, آپ پلیز جواب دیجیے گا. میں بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. جی اظہر صاحب, میں پوچھ رہی تھی آپ سے, سر شہباز شریف صاحب اور دیگر کیبنٹ کے لوگوں نے یہ اپنا فیصلہ کر لیا ہے کہ تحلیل نہیں کریں گے, اسمبلی ارلی الیکشنز کی طرف نہیں جائیں گے, اپنے وقت پہ الیکشنز کی طرف جائیں گے. تو کیا کہتے ہیں آپ سر, کیا اگر گورنمنٹ بنا لیتی ہے پی ٹی آئی پنجاب میں, تو پنجاب میں اور کے پی کے میں اسمبلیاں ڈیزالو کر کے حکومت پر دباؤ بڑھا سکتی ہے سر؟ یہ ایسا کوئی آپشن زیر غور ہے؟ دیکھیں, آپ ذرا آج سے 6 مہینے یا 8 مہینے پہلے چلے جائیں تو آپ ان کے بیان دے لیں. جی اسمبلیاں تحلیل کرائیں, ارلی الیکشن کرائیں. جمہوریت کا حسن یہی ہے, جو آپ بات کہیے اس پہ قائم رہ چلیں, یو ٹرن لے لیں, کوئی حرج نہیں ہے. ہم چلتے ہیں آگے کی طرف. ایک بات تو بڑی واضح طور پر ہو گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے 20 انہوں نے ووٹ خریدے یا ضمیر جاگ گئے, جو بھی آپ کہنا چاہیں اس کو, نیشنل اسمبلی میں, صوبائی اسمبلی میں. ایمانداری کو تھوڑی بہت تو سوسائٹل ویلیوز ہی رکھ لیں. پوری دنیا میں آپ یہ کر کے دیکھیں تو لوگ, انہوں نے ہمارے لیے ان کا بھی بتائیں نا. مطلب آپ خدا کا خوف کریں, آپ لوگ ایسی فیکٹ نکالتے ہیں. انہوں نے ہمارے 5 توڑے, ان کا آپ نے ذکر نہیں کیا.
انہوں نے ہمارے پنجاب میں توڑے، اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا. مطلب یہ کس قسم کے آپ کے فیکٹس ہیں کہ ون سائیڈڈ آپ کو ہمیں ایتھکس کا بتا رہے ہیں، اپنے لیڈر کو بھی تو ایتھکس کا بتائیں پہلے. ایتھکس ون وے نہیں ہوتا. آپ کو پتا نہیں ہے میں سخت بولنے آؤں تو میں زبانیں بند کر دیتا ہوتا ہوں. خدا را ڈونٹ انٹرفیئر می. نہیں آپ زیادہ سخت بولیں، آپ زیادہ سخت بولیں، آپ زیادہ سخت بولیں، لیکن میں آپ کا لحاظ کر رہا ہوں. آپ بھی میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں پلیز ایک ایک کر کے جواب دے دیں. میں جواب دے دوں گا تو آپ کیا ہیں بھائی جان یہ کر دیں گے. میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں پلیز. اظہر صاحب بات کمپلیٹ کر لیں. اظہر صاحب کے دلائل جو ہیں وہ ون سائیڈڈ ہیں. اپنا ناز بڑی سمپل سی بات ہے، حقائق ذرا سامنے رکھیں. اگر 5 توڑے ہیں نا تو ڈیفیکشن کلاوز ہے آرٹیکل 63 جائیں جا کے ڈسکوالیفائی. نہیں تو وہ آپ ایتھکس کی جو آپ لیکچر دے رہے ہیں انہیں بھی تو دیں. 63(1)(a) کے تحت آپ ایک پارٹی چھوڑ کے یا دوسری پارٹی کی طرف جانے کا طریقہ استعفے دینے کا ہے، اور استعفیٰ آئینی ہے، غلط نہیں ہے. یعنی یہ طریقہ غلط ہے کہ آپ ان کے ووٹ لے لیں، آپ ووٹ لے کر آپ بیٹھ جائیں اور کہیں آپ، یعنی کیا مذاق ہو رہا ہے. نیشنل اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر بٹھایا ہوا ہے، وہ کون ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں اپوزیشن لیڈر تو ہوں. نون کے اپوزیشن لیڈر کس بات کے ہیں؟ وہ تینوں ہی ڈینائی کر چکے ہیں. وہ ڈینائی تو کریں گے، ذرا رشوت لینے دینے والا. سر مجھے اظہر صاحب مجھے بتا دینا پی ٹی آئی کچھ سوچ رہی ہے اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کے لیے. سر کے پی اسمبلی ڈیزالو کر دیں. چلیں اب مورالٹی کی بات کریں. ہونا کیا ہے، پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کاف کی حکومت آ جائے گی. کے پی کے میں ان کی حکومت ہے، 36 کلومیٹر میں ان کی حکومت رہ جائے گی. تو آپ کو پتا ہے پھر کیا رہ جائے گا ان کے پاس. اب آگے پریشر ڈالنے کے حوالے سے باس میں مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا سر پھر وہ کہہ رہے ہیں نا وہ وفاق میں حکومت نہیں چھوڑنے والے. 36 کلومیٹر ہے تو جانے دیں ان کو 36 کلومیٹر. سر پنجاب میں ویسے اگر وہ جیت جاتے ہیں تو پھر اگر پنجاب میں اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، اگر ہم آ جاتے ہیں اس بات پر اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں دین واٹ نیکسٹ فار یو. یہ کے پی اور پنجاب اسمبلی تحلیل کریں، اس کے بعد پھر ہم بھی اس کو سیریسلی کنسیڈر کریں گے. اچھا یہ پہلے کنسیڈریشن میں نہیں ہے؟ نہیں، یہ پہلے تحلیل کریں، اس کے بعد ہم سے آ کے بات کریں، ہم اس کو کنسیڈر کریں گے بات کو. اظہر صاحب ابھی تو نہیں لیکن کرتے ہم. اظہر صاحب پہلے آپ لوگ تحلیل کریں پھر اس کے بعد کنسیڈر کریں گے. میں جواب دے دیتا ہوں. میں نے نا مارچ میں مجھ سے پوچھا کیا کرنا ہے، میں نے کہا انہوں نے 6 کام کرنے ہیں: ٹرانسفر، پوسٹنگ، فنڈ، اپنا ممبر الیکشن کمیشن، چیئرمین نیب. یہ جو دیکھا نا اسمبلی تحلیل کیوں کرنی ہے، یہ جو جتنی ٹرانسفر پوسٹنگ جو کام کر کے گئے ہیں نا، پالیٹکس کریں نا، تو 36 کلومیٹر تو نہ ہوئے نا، واپس آ کے 36 کلومیٹر تو نہ ہوئے نا، پھر کوئی مشکل کام نہیں ہے. 70,000 ہو گئے ڈرنے یعنی اس وقت جو ہے، اس وقت 70,000 کلومیٹر ہو گئے بھائی جان. پھر کے طور پر سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر پاکستان تحریک انصاف، ان کی کولیشن میں پاکستان مسلم لیگ کاف ہے. یہ آپ دیکھیں نا، یہ پی ڈی اے کا کتنا بڑا دل ہے کہ انہوں نے ایک چھوٹی پارٹی کو وزارت اعلیٰ کی آفر کر دی. انہوں نے تو وزارت اعلیٰ بھی اپنے، وزارت عظمیٰ بھی اپنے پاس. یہ بڑے دل کا مظاہرہ ہے ویسے یا یہ مجبوری ہے؟ مجبوری ہے بیچارہ، کیا کرے. سر وہ دوسری طرف جا رہے تھے، یہ وزارت اعلیٰ کی آفر یہ 9 سے 9:30 بجے کے آدھے گھنٹے کے درمیان ہوا تھا. سر اچھا زین کو نامینیٹ کر دیں، اس کو جو شاہ محمود قریشی صاحب کا بیٹا اس کو نامینیٹ کر دیں. کوئی مشکل کام نہیں ہے وفاقی حکومت گرانا، کوئی مشکل کام نہیں ہے. یعنی کتنے ہیں وہ باپ، اگر باپ ہی پیچھے ہٹ جائے، یعنی باپ سے مراد باپ آسان ہے تو گرا لیں. چلیں وقت آئے گا تو دیکھ لیتے ہیں. سر آپ کو بھی اور موجودہ حکومت کو بھی دونوں کی طرف سے اس وقت دونوں ہی کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے ہیں. لیٹس سی کہ ہوتا کیا ہے. بہت بہت شکریہ اپنا، سو مچ فار کمنگ. اظہر صاحب آپ کا بہت شکریہ. کوئکلی ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھ رہی ہوں. اکانومی کے حوالے سے بات کروں گی کیونکہ جو ڈالر کا اس وقت حال ہوا ہے اس پر تفصیلی بات کرنی ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. جی حکومت اس وقت سیاسی اور معاشی عدم استحکام کے گرداب میں پھنس چکی ہے. سیاسی معاملات سنبھل پا رہے ہیں، نہ معیشت کنٹرول ہو رہی ہے. ڈالر پر قابو پانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن نظر آ رہا ہے. کل ڈالر ایک دن میں 4 روپے اور آج ایک دن میں 7 روپے مہنگا ہوا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ڈالر 224 تک پہنچ گیا ہے اور مجموعی طور پر 2 روز میں ڈالر 13 روپے مہنگا ہو چکا ہے.
آج ایک دم ناظرین 7 روپے اضافے کو بعض ماہرین پاکستان کی تاریخ کا یومیہ سب سے بڑا اضافہ قرار دے رہے ہیں. اسٹاک مارکیٹ میں بھی شدید مندی ہے اور بری خبریں رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں. موڈیز کے بعد فینچ نے بھی پاکستان کا معاشی آؤٹ لک منفی کر دیا ہے. ریٹنگ میں گراوٹ کی جو وجوہات بیان کی گئی ہیں اس میں سب سے بڑی بنیادی وجہ جو ہے وہ obviously سیاسی عدم استحکام ہے. بڑھتا ہوا خسارہ، مالیاتی خسارہ ہے، تیزی سے کم ہوتے ہوئے فارن ریزروز ہیں جو کہ منفی معاشی مستقبل کی وجہ بتائے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد IMF کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدے کے باوجود بھی فیچ کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ پروگرام کے نفاذ اور رقم کی رسائی یہ بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے. تو یہ اچھی خبریں نہیں ہیں. مجھے شبر زیدی صاحب جوائن کر چکے ہیں، ماہر معیشت ہیں. بہت شکریہ سر. السلام علیکم. یہ سیاسی عدم استحکام ہے، اس کی وجہ سے جو معیشت ہے وہ خطرے میں پڑی ہوئی ہے یا کوئی اور وجوہات بھی دکھائی دے رہی ہیں آپ کو؟ دیکھیے کرن، اگر آپ مجھے فالو کرتی رہی ہیں تو میں تو تقریباً 6-7 مہینے بلکہ 8 مہینے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی معاشی حالت آگے دنوں میں صحیح نہیں ہے، مگر ہم نے اس کو سیریس نہیں لیا. اگر آپ مجھ سے پوچھتی ہیں تو آج جو ہماری پریشانی ہے اس میں 80% جو ہے وہ انہیرنٹ ہے، مطلب اس کا کوئی تعلق پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے نہیں ہے، مگر 20% ضرور اس کو انسٹیبلٹی سے. پاکستان کے 2024 میں اچھے نہیں ہیں، ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے. ہم ڈیفالٹ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. میں نے 16 دسمبر 2021 کو کہی تھی، پاکستان میں کوئی آدمی یہ بات سننے کو تیار نہیں تھا. آج سب یہ بات کہہ رہے ہیں اور یہ بنیادی پاکستان کی معیشت کے اندر ایک خامی آ چکی ہے، اس کو ہمیں سیٹل کرنا ہے. اگر ہم نہیں سیٹل کریں گے تو کوئی بھی سیاسی استحکام آ جائے گا، اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. بنیادی مسئلہ. اچھا شبر صاحب یہ جو رپورٹ آئی ہے سر، اس میں ایک اشارہ یہ بھی کیا گیا کہ اگر سر موجودہ حکومت اگلے سال جون میں IMF پروگرام پورا ہونے کے بعد سر اکتوبر تک الیکشن لے جاتی ہے تب بھی معاشی پالیسیز مزید خطرات میں گھر سکتی ہیں. سر اتفاق کرتے ہیں آپ اس سے، اور نون لیگ کے لیے کیا بہتر ہوگا سر؟ یہ بھی میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا ہے اور پہلے پروگراموں میں کہا ہے کہ 23, 24, 25, 26 ہمارے 4-5 سال آگے اچھے نہیں ہیں. اگر ہم نے اس کے دوران بھی صحیح نہیں کیا تو اچھا نہیں ہوگا. اور دوسری بات میں یہ بتا دیتا ہوں، آج سب کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ جو پارٹی بھی الیکشن جیت کر آئے گی، الیکشن میں جو بھی اگر جیت کے آتا ہے اس کو شدید معاشی پریشانیاں پیش آئیں گی. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس ان معاشی پرابلمز کا کوئی شارٹ ٹرم سلوشن ہے تو وہ پاکستان کی معیشت کے حالات کو نہیں جانتا ہے. سب وہ غلط لوگوں کو غلط. سر آپ پی ٹی آئی حکومت میں شبر صاحب آپ ایک اہم عہدے پر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے لاسٹ ٹینیور میں بھی سر ایسا نہیں ہے کہ ڈالر کی قیمت آگے پیچھے نہیں ہوتی تھی وہاں پر بھی، لیکن پھر بھی اس کو سیٹل کیا جاتا تھا. گو کہ اسحاق ڈار صاحب کے اوپر الزام لگتے رہے کہ انہوں نے مصنوعی طور پر ڈالر کی قیمت کو، پرائس کو ہولڈ کر کے رکھا. بٹ سر ابھی کیا ہوا ہے؟ اتنا زیادہ اس حد تک فلیکچویٹ کیوں ہو رہا ہے سر؟ اور کیوں IMF کی جو قسط ملنے کا اعلان ہوا تھا اس پر کچھ بہتری آئی تھی لیکن پھر وہ فوراً ہی وینش ہو گئی؟ سر غلط بات کر رہے ہیں آپ. یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر IMF کی قسط آ جائے گی تو پاکستان کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے. پہلے تو آپ کے دماغ سے یہ بات نکال دیں کہ IMF کے قسط آنے سے ہمارا کوئی بنیادی مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہمیں اگلے مہینے کے اندر $4.5 بلین کو پے کرنا ہے اپنے ڈیٹس کا، اور ہمارے پاس وہ ڈالر نہیں ہیں. یہ بات فائنانس منسٹر صاحب کہہ چکے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جس ملک میں فائنانس منسٹر یہ کہہ رہا ہو کہ ہمیں $4.5 بلین ہمیں پے کرنا ہے اور ہمارے پاس ڈالر کا کوئی ابھی سیکیور سورس نہیں ہے، تو آپ مجھے یہ سمجھائیں کہ ڈالر کیسے بیلنس رہے گا. مجھے صرف افسوس کرن اس بات کا ہے، جب میں آج میٹنگ دیکھ رہا تھا، اجلاس جو گورنمنٹ کے میٹنگ ہو رہی تھی اتحادیوں کی، اس پہ لوگ ہنس رہے تھے. پرائم منسٹر صاحب بھی ہنستے ہوئے نظر آئے، زرداری صاحب نظر آئے. مجھے اتنا افسوس ہوا کہ جس کنٹری میں 7 روپے کا ڈالر گر چکا ہو، غریب آدمی اس شکل میں چلا گیا اور لوگ ہنس رہے ہیں. میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ میں کسی ایسی، اور وہ جن لوگوں نے یہ فلم ریلیز کی ہے میں ان کو کہتا ہوں خدا کا واسطہ ہے پاکستانیوں کے ساتھ مذاق نہیں کریں. یہ کوئی ہنسی مذاق کا کھیل نہیں ہے. پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، خدا کا واسطہ ہے. سر آپ تو شبر صاحب آپ تو اچھی خبر نہیں دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ 5-6 سال آپ کو یہ معاملات مستحکم ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں. سر یہاں پر پھر ایک اور سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اس سے پہلے جب بھی اسٹاف لیول کے معاہدہ ہو جاتا تھا اس کے بعد 20-25 دن کے اندر اندر سر پیسے آ جاتے تھے. ابھی کیا وجہ ہے ہر کچھ دنوں کے بعد ایک دو دن کی مفتاح اسماعیل صاحب بات کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی پیسے نہیں آ رہے ہیں؟ سر وجہ کیا ہے اس کی؟
کرن آپ پھر میری بات کو دیکھیے، میں آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ میں یہاں بیٹھ کے جھوٹ بولوں اور کہہ دوں کہ بہت اچھے حالات آ رہے ہیں. میں ایک پروفیشنل آدمی ہوں، میں کیوں جھوٹ بولوں؟ میں نے تو عمران خان کے زمانے میں کہا تھا کہ یہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. تو یہ ہمیں کیوں کیا ضرورت ہے؟ ہم ٹیکنیکل لوگ ہیں، ہم کیوں غلط بات کریں؟ بات پھر میں آپ ایک غلط بات سمجھ رہی ہے. IMF کے پیسے آنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. پلیز آپ جو اس سے پہلے بھی آپ نے یہ دیوالی والی بات کی تھی، اور obviously کسی بھی پاکستانی کو یہ بات سن کر اچھا نہیں لگے، لیکن آپ ایک فیکٹ کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. کیا سر ہم سری لنکا والے اس فارمیٹ پہ چل رہے ہیں سر، ان کے ٹریک پر چل رہے ہیں؟ میری بات سنیں میڈم، میری بات اچھا لگے یا برا لگے، یہ بات اچھا لگنے برے لگے کی بات نہیں ہے. جب میں نے اس وقت دسمبر میں یہ بات سچ کہی کہ اپنی چیزوں کو صحیح کر، آپ جولائی میں اس پوزیشن پہ نہیں ہوتے نا. پرابلم ہمارا یہ ہے، آپ بھی آج اس طرح سمجھ رہی ہیں کہ اگر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم ڈیفالٹ میں جا رہے ہیں تو میں کو پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہوں. ہم کو ایسی بات کر رہے ہیں جو نہیں. دیکھیں جو بیلنس شیٹ ہے، جو کاغذ رکھا ہوا ہے نا، ایک کنٹری ہے جس کی جو اپنے آپ کو مینیج نہیں کر پا رہا. مان لے اس بات کو، جب آپ سارے اس بات کو ایگری کر لیں گے کہ نہیں مینیج کر پا رہا، پھر صحیح کریں گے نا. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ IMF والا آپ مجھے ایک SMS کر دے کہ میں آپ کو خرچ دے رہا ہوں کل اور یہ پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. یہی تو آپ کا پرابلم ہے. ہمارا یہی ہمارا بنیادی مسئلہ ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ IMF کی ایک ٹیٹی آ جائے گی اور ہم کہہ دیں گے آپ ماہرین ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں اس وقت سچویشن کیا ہے، تو آپ لوگ حکومت وقت کو مشورہ دیں کہ کچھ بہتری کا راستہ نکالیں. بہت بہت شکریہ. شبر زیمی ساتھ موجود تھے. کوئکلی ناظرین آگے بڑھوں گی، عامر لیاقت صاحب کے حوالے سے بات کروں گی. ان کے پوسٹ مارٹم کیس میں جو ان کی بیوہ ہیں دانیہ شاہ، وہ فریق بنی ہیں، اور ان کی والدہ نے آج عدالت میں کہا ہے کہ دانیہ عامر، کیونکہ عامر لیاقت کی اکلوتی بیوہ ہیں، ان کا حق ہے کہ شوہر کی موت کی وجہ جان سکیں. دوسری طرف عامر لیاقت کے بچوں کے وکیل وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اور بیٹی نہیں چاہتے کہ پوسٹ مارٹم ہو. سوشل میڈیا پر غلط افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ عامر لیاقت کے جسم پر کوئی نشان تھے یا زخم تھے، جس پر عدالت نے ریمارکس دیے ہیں کہ پوسٹ مارٹم فیملی کے جذبات کا معاملہ نہیں ہے، یہ قانونی ضرورت ہے. ہائی کورٹ نے فریقین کو مکمل تیاری کے ساتھ پیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے اس سماعت کو 28 جولائی تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے. سلمہ بی بی جوائن کر چکی ہیں، والدہ ہیں دانیہ شاہ کی. بہت شکریہ سلمہ صاحبہ. مجھے یہ بتائیے، عامر لیاقت صاحب کی وفات کو 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، آپ لوگ اب کیوں سوچ رہے ہیں پوسٹ مارٹم کے لیے؟ نہیں دیا تھا. ہم پہلے دن ہی آتے تو پہلے ہم پوسٹ مارٹم ہی کرواتے. ہمیں حد سے زیادہ تھرڈ کیا گیا تھا اور یہاں دھمکیاں دی گئی کہ آپ لوگ ادھر آئیں گے تو آپ کو مار دیا جائے گا. اچھا، آپ لوگوں کو کس کی جانب سے دھمکیاں دی گئی؟ فونوں پہ دھمکیاں. اب ہمیں یہ تو نہیں پتا تھا کون لوگ ہیں کون نہیں ہے. کافی لوگوں نے دھمکیاں دی. اس کے باوجود بھی ہم لوگ آنے کی کوشش کی تھی. ہم نے کہا ہمارا بیٹا ہے، داماد ہے، تو ہم جاتے ہیں. پھر ہم راستے سے ہی مڑ گئے. تو ہم نے کہا کہ ابھی معاملہ بہت زیادہ خراب ہے، تو اس لیے ہم مڑ گئے. اگر ہم پہنچ جاتے تو ہم نے پہلے ہی پوسٹ مارٹم کروانا تھا بیٹے کا. دانیہ پوسٹ مارٹم کے ذریعے موت کی وجہ جاننا چاہتی ہیں. شک ہے انہیں کسی پر؟ بالکل شک ہے ہمیں، اور سندھ ہائی کورٹ نے ہماری درخواست منظور کر لی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہم سچ کے ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. کس پر شک ہے آپ لوگوں کو؟ کس بات کا شک ہے؟ کیا انہیں قتل کیا گیا ہے؟ اور اگر کیا ہے تو کس نے کیا ہے؟ یہ تو پولیس کرے گی تشویش، اور جو ہیں وجوہات وہ ہم عدالت میں بتائیں گے، ہمارے لائر بتائیں گے. جن پہ شک ہے، جو بھی ہے، جو بھی قانونی کارروائی ہے، ہم قانون میں بتائیں گے. آج سلمہ صاحبہ، آپ لوگوں نے آج عدالت میں کہا کہ کیونکہ دانیہ صاحبہ جو ہیں وہ اکلوتی بیوہ ہیں اور ان کا حق ہے وہ جانے کہ عامر لیاقت صاحب کی موت کیسے ہوئی ہے، تو کیا مستقبل میں آپ لوگ جائیداد وغیرہ کے حوالے سے بھی کوئی درخواست وغیرہ دائر کر سکتے ہیں، کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ وہ دانیہ کی جزات ہے. یہ سب ایسے باتیں ہی بول رہے ہیں. جو نصیب ہوتا ہے، جو اس کی بیوہ ہے، جو شریعت ہے، جو قانون ہے، وہ قانون جانے اور شریعت جانے. اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے. ابھی ہم نے صرف اپنے بیٹے کے بارے میں پتہ لگانا ہے کہ اس کا اپنا موت کیسے ہوئی اس کی. دانیہ اکلوتی بیوہ ہیں تو ان کے بچے، بیٹے اور بیٹی، وہ بھی تو وارث ہیں نا. وہ نہیں چاہ رہے ہیں ان کا پوسٹ مارٹم کروانا، تو آپ لوگ کیوں اصرار کر رہے ہیں اتنا؟ دیکھیں، ورثہ ہیں، بالکل ہیں. جب زندہ تھے تب یہ ورثہ کہاں گئے تھے؟ تب یہ بچے کہاں گئے تھے؟
दुनिया उन्हें ट्रोल कर रही थी, बेइज्जती कर रही थी, बल्कि बच्चे भी साथ मिल गए थे, बेटी भी, और बेटी की मंगनी हुई, बेटी ने अपनी मंगनी तक अपने बाप को नहीं बुलाया। तो आमिर बेटे का क्या कसूर था, क्या जुर्म उसने इतना बड़ा किया हुआ था कि बच्चों ने इतनी नफरत की और मरने के बाद उन बच्चों को मोहब्बत हो गई है। सलमा साहिबा, आप उनके बच्चों पर, उनकी फैमिली पर इल्जाम लगा रही हैं, जबकि जो उनकी साबिका अहलिया हैं, पहली उनकी जो अहलिया थी, वो ये कह रही हैं कि आमिर लियाकत साहब की जो मौत हुई है ना, वो डिप्रेशन की वजह से हुई है, और इस डिप्रेशन में पहुंचाने वाली जो है जिम्मेदार है वो आपकी बेटी हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। जाहिर है आप जानती हैं किसकी तरफ वो इशारा करेंगे, आपकी तरफ इशारा कर रही हैं। देखिए, हम अदालत में आ गए हैं, हमने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है जिससे हमें कोई परेशानी है। हम हर वक्त अलर्ट हैं, हम सच्चे हैं, अल्लाह ताला हमारे साथ है, इंशाल्लाह हम हर जवाब देने के लिए तैयार हैं। अदालत के अलावा आमिर लियाकत साहब की कब्र पर गए आप लोग? कराची में ही मौजूद है ना आप? नहीं, मैंने अभी विजिट नहीं किया। हमने अभी हम इधर कोर्ट में जाना था और भी काफ़ी सारे हमारे मसले थे, तो इंशाल्लाह जाएंगे जैसे टाइम लगेगा। फिलहाल हम नहीं जा सके। अच्छा सलमा साहिबा, जरा ये बात भी कर लें, नामुनासिब वीडियोस पर सर मैडम FIA ने दानिया को तलब किया हुआ है, पेश होंगी वो? क्योंकि दानिया पहले ही कह चुकी हैं कि वो वीडियोस उन्होंने नहीं शेयर किए हैं, वो किसी तीसरे शख्स ने किए हैं। तो वो तीसरा शख्स कौन है, नाम सामने लाएंगी दानिया? नहीं, वो तो घर है, गांव में है, लोधरा इद्दत में है, तो उन्होंने मुझे अपना वर्सा बनाया है, तो मैं वालदा हूँ, मैं आई हूँ इधर। हमारी बच्ची ने कोई वीडियो वायरल नहीं की, ये सब फेक है सब। ये जिन्होंने भी वायरल की है तो वो मीडिया के बंदे हैं, वो यूट्यूबर हैं, जो भी हैं, जिन्होंने भी किया है ना, उसको आमिर बेटे से दुश्मनी थी। हमारी बेटी को कोई उससे दुश्मनी नहीं थी, वो बीवी थी, बीवी ऐसा काम नहीं कर सकती। सलैबा, आपकी बेटी ने नहीं भी की, लेकिन उन्होंने वो जितने भी यूट्यूबर्स और जो लोग आए थे उनके पास, उनको वो सारे वीडियोस और जो ऑडियोज थे वो सब उन्होंने दिखाए हैं, सुनाए हैं उनको। बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थी। एडवोकेट जिया अवान साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आमिर लियाकत मरहूम के बच्चों के वकील हैं। बहुत शुक्रिया जिया साहब। सर मुझे ये बता दीजिए, अदालत कह रही है कि जज्बात पे नहीं, कानून के मुताबिक फैसले किए जाएंगे, तो सर पोस्टमार्टम के हवाले से क्या अब आपका मौक़िफ़ क्या है, क्या कह रहे हैं बेटा और बेटी? देखें, हम तो कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए गए हैं। बात ये, पहला तो मैं आपको बताऊं कि जो पोस्टमार्टम के हवाले से हमारी पिटीशन है जो मैंने एक दाखिल की है, मैं एक प्रोफेशनल वकील हूं, तो मैं तो सियासत नहीं जानता, ना ही मैं बाकी ये जो झूठ और सच को जानता हूं। मुझे ये पता है कि उन बच्चों ने जो है ना बहुत सफ़र किया है, और ये जो पिटीशन हमने दाखिल की थी, क्योंकि पहले ऐसा हुआ है कि मेडिको लीगल ने उनकी पूरी जो उनकी डेड बॉडी थी उसको एग्जामिन किया था, और एग्जामिन करने के बाद उन्होंने कहा कि इसके जिस्म पे कोई ऐसे निशान नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि कोई इनको किसी ने कोई टॉर्चर किया है या किसी वजह से। और फिर होता ये है कि अगर कोई चीज खिला दी जाए या पिला दी जाए तो उनके मुंह से भी आपको पता है झाग या ऐसी चीजें आती है। मुझे ये बता दें, दानिया के खिलाफ कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं जिया साहब? क्योंकि इससे पहले भी बुशरा साहिबा ये कह चुकी थी कि जो लोग आमिर लियाकत को जिन्होंने डिप्रेशन की हालत में और यहाँ तक पहुंचाया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो आप लोग उनके खिलाफ कार्रवाई का सोच रहे हैं? पहले भी बात करने के बाद कुछ हुआ नहीं था। वो तो कार्रवाई अभी होनी है। उनके बच्चे ये कह रहे हैं कि हमारे वालिद की मौत की जिम्मेदार वो वीडियोज हैं जो रिलीज की गई हैं, और उस वक्त जो है अभी देखें ना, अब वो जो कह रही हैं कि ये जो है वो इद्दत में है, उन्होंने तो डिवोर्स का केस दाखिल किया हुआ था भावलपुर में, और उसकी मौत के बाद उसको विड्रॉ किया है, और उसमें जिस तरह के इल्जामात हैं उस जो केस उन्होंने खुला का दाखिल किया है, और ये सारे प्रॉपर्टी के चक्कर है। एक्चुअली प्रॉपर्टी की वजह से सारी चीजें हो रही हैं। अभी ये जो साइबर क्राइम के केसेस हैं वो अभी पेंडिंग है और वो भी चलने हैं, जो कि फैमिली कह रही है कि हम इसको दाखिल करेंगे, और हम कोर्ट में जो गए हैं इस पे यानी आप लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। एक और बात भी दानिया कह रही है, 25 करोड़ रुपए थे आमिर लियाकत साहब के पास, 3-4 दिन पहले मिले थे उनको। इसकी कोई इत्तला है आपके पास? ये इनको पता, देखें ये तो उनको पता होगा कि 25 करोड़ का, क्योंकि ये उनसे राब्ते में थे, और जो उनका बैंक अकाउंट बता रहा है वो ये है कि रेगुलरली वो पैसे ट्रांसफर कर रहे थे दानिया को। इवन जो उनकी मिसेज ने मुझे बताया, एक्स मिसेज ने बताया, बच्चों ने, उन्होंने कहा कि एक महीने में 30 लाख रुपए भी ट्रांसफर हुए हैं दानिया को। तो ये तो एक पैसों की रेल पेल थी जो उस तरफ जा रही थी, और उसके अपने बच्चे जो है
وہ ڈپرائیوڈ ہیں. آپ کو اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان بچوں کے حالات کیا ہیں, اور ان کو نہ یہ جو حالات آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ بچے جو ہے نا سچے بچے جو سچے ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر, پروگرام کے ساتھ موجود تھے. ناظرین انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل. اپنا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.